مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيب. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأخيه وبنيه وأمه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه آلاف التحية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين حب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد. عزاداران مظلوم کربلا، آج 7ویں محرم ہے. ہمارے گفتگو کا عنوان محبت امام حسین علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پروردگار عالم اگر اپنے کسی بھی بندے کے سلسلے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے. یعنی گویا خلاصہ یہ کہا جائے کہ جس دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ہے، وہ دل جو ہے ارادہ خدا ہے. خدا نے چاہا ہے کہ جس دل کے اندر خدا خیر چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کی محبت
رکھ دیتا ہے. اور جو دل امام حسین علیہ السلام سے محبت سے خالی ہے وہاں پہ پروردگار عالم خیر نہیں چاہتا ہے بلکہ بدی ہی بدی ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام سے محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اب لازمہ محبت ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو ہمیں دلیل بھی دینی پڑے گی. صرف اور صرف زبان سے دعویٰ کبھی کافی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ حضرات میں سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں اپنے والدین سے بہت محبت ہے لیکن عمل کیا ہے؟ والدین کی مخالفت کرنا, ان کی باتوں کو نہ ماننا, ان سے روگردانی کرنا, ان کا کوئی خیال نہ کرنا, اور ایک طرف زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں والدین سے بہت محبت ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر حقیقی معنوں میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت چاہتا ہوں, اپنے والدین سے محبت رکھتا ہوں, تو پروف دینا پڑے گا. اگر پروف نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ریجیکٹڈ ہیں, آپ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. صرف دعویٰ کافی نہیں ہے, دعوے کے ساتھ دلیل لانا پڑے گا. لہذا عزیزو, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے ہمارے دل میں تو ہمیں اس محبت کی دلیل پیش کرنی ہوگی. کہنا زبان سے کافی نہیں ہے. تو بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں, لیکن عمل, کردار, گفتار, رفتار حسینی نہیں ہے. اگرچہ آپ نے کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں, مانتے ہیں, تو آپ کا ہر ایک عمل حسینی ہونا چاہیے. اگر کوئی عمل حسینی نہیں ہے, آپ انصاف سے بتائیے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ عمل حسینی ہے یا شیطانی عمل ہے؟ حسینی عمل نہیں ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا یہ حسینی عمل ہے یا شیطانی عمل ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا یہ الہی عمل نہیں ہے, یہ حسینی عمل نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ کون سا عمل کہلائے گا؟ یہ شیطانی عمل ہے. زندگی میں اگرچہ آپ نے اپنے اعمال اور کردار کو اس لائق بنا لیا کہ سامنے والا کہنے لگے کہ ہاں یہ آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کا گفتار ایسا ہے کہ واقعاً حسینی کہے جانے لائق ہے. حسینی کہے جانا اور حسینیت اپنانا بظاہر ہم بہت آسان سمجھتے ہیں, لیکن نہیں عزیزو, یہ بہت سخت مرحلہ ہے جہاں زبان کو اور عمل کو ایک کرنا پڑے گا. تب جا کے جو ہے آپ قابل تعریف ہیں, قابل مدح ہیں, قابل ثنا ہیں, آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے. اور جب عشق امام حسین معرفت کے ساتھ آپ کے دل میں آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ایک آدمی عشق امام حسین, محبت امام حسین علیہ السلام معرفت کے ساتھ حاصل کر لے تو پورے سماج کو سدھار سکتا ہے. لیکن جہاں معرفت امام حسین علیہ السلام نہیں, بس صرف دعویٰ ہے کہ میں حسینی ہوں, اور عملی اعتبار سے اس کا عمل بہت مغایرت رکھتا ہے, بہت تضاد ہے امام حسین علیہ السلام کے عمل سے.
اس کے عمل کو سدھارنا پڑے گا، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو بنانا پڑے گا۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے عزیزو، جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں نسلاً در نسل چلا آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، ہم کو ہمارے والدین نے اس اعتبار سے تربیت کیا کہ ہم کو محبت امام حسین علیہ السلام سے جدا نہیں ہونے دیا، الگ نہیں ہونے دیا، اور آپ کو آپ کے والدین نے ایسی تربیت کی کہ آپ کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا کر دیا۔ یہ مجلسوں کا انعقاد ہم سمجھتے ہیں بظاہر کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، جو حالات چل رہے ہیں کہ کورونا کی جیسی عظیم مصیبت آ گئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لیکن خیر کے اعتبار سے، خیر کی نظر سے دیکھیں کہ نقصانات تو ہیں، لیکن اس کو خیر کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے لیے بے پناہ فرصت پیدا ہوئی ہے، ہمارے لیے موقع فراہم ہوا ہے کہ کل تک جو ہم اس طرح سے بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اپنے خانوادے میں نہیں کر سکتے تھے، آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم خانوادے کے ساتھ جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ کل تک اگر دین کے احکام سیکھنے کے لیے آپ کو ایک فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے اگر موقع نہیں مل رہا تھا کہ آپ سیکھیں دین کے احکامات، لیکن آج آپ کو موقع ملا ہے، شکر کرنا چاہیے خدا کا، جتنا بھی شکر کریں۔ ہر چیز کو ایسا نہیں کہ صرف بدی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، خیر کے اعتبار سے بھی دیکھیے۔ ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ہمیں جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم اپنے والد، تم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرو، ایک تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، تم جو ہے اپنے بچوں کے سلسلے سے بیٹھ کے دین کی باتیں کرو۔ فرصت تمہیں نہیں ملتی تھی اس سے پہلے، لیکن اب فرصت ہی فرصت ہے، تم بچوں کے درمیان آنے کے بعد اخلاقی کردار کے، عقائد کی باتیں بچوں کو بیان کرو تاکہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اور بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بچپن میں بالکل پلین پیپر کی طرح سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بچوں کے ذہن میں جو ذہن نشین کر دیا جائے گا وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے بچے، ویسے ویسے ان کے دماغ میں، ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی جاتی ہیں، پھر دین کی باتوں کو سیکھنے کا موقع ابھی جو بچوں کو سکھا دیا جائے گا وہ گویا جو پتھر پہ لکیر لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ پھر کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ شکر کریے پروردگار عالم کا کہ آپ کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور کوشش کریے کہ عملی طور پہ محبت ہونی چاہیے، ورنہ صرف دعویٰ کبھی کافی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں میسر آتے ہیں، جو امام کے صحابی بھی ہیں، امام کے چاہنے والے بھی ہیں، میسر آتے ہیں مدینے میں، اور میسر شکر خدا، جتنا شکر کریے کہ آپ کے والدین نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے، انبیاء کرام سے محبت کو ڈال دیا ہے، اس اعتبار سے پرورش کیا۔ شکر کریے، دعائیں دیجئے اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے۔ میسر آتے ہیں، میسر کا ایک پڑوسی ہے جو صبح صبح بالکل نماز صبح کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے میسر بیدار ہو جاتے ہیں اور اٹھ کے اپنے گھر میں بہت زور زور سے تلاوت کلام پاک کرنے لگتے ہیں، تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ اور میسر ہیں جو بغل میں ہیں ان کے، وہ بھی جو ہے صبح میں اٹھ جاتے ہیں اور روزانہ جو ہے تلاوت کی آواز سنتے ہیں۔ تو میسر کو ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کتنا مومن یہ انسان ہے، کتنا متقی انسان ہے، کتنا خوف خدا رکھنے والا ہے کہ روزانہ
پابندی کے ساتھ اٹھ کے تلاوت کلام خدا اس کے دل میں، میسر کے دل میں یہ ایک کوشچن آیا، ایک سوال آیا کہ اس کے سلسلے سے میں امام سے پوچھوں گا، اس کے سلسلے سے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو اس صفات کا حامل ہے، صبح علی الصبح نماز صبح سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے اور تلاوت کلام پاک کرنے لگتا ہے. تو امام سے ملاقات کر کے پوچھوں گا، مولا یہ بتائیے کہ اس شخص کا مقام کیا ہے، کس مرتبے پہ فائز ہے؟ وہی کہتے شکر خدا کریے کہ آپ کے دل میں محبت ائمہ طاہرین موجود ہے. سب سے عظیم دولت ہے، سب سے عظیم دولت ہے. ایک شخص آتا ہے معصوم کی خدمت میں اور آگے اپنے فقر اور تنگ دستی کی جو ہے شکایت کرتا ہے کہ مولا میرے پاس جو ہے دولت نہیں ہے، میرے پاس جو ہے میں فقیر ہوں، میں تنگ دست ہوں. تو امام معصوم نے کیا کہا اس سے کہ نہیں، تم دنیا کے کائنات کے سب سے امیر ترین انسان ہو. یعنی مولا میں بہت تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں. کہا جو تمہارے پاس ہے کیا اس کو بیچو گے، اس کو دو گے، اس سے باز آ جاؤ گے؟ کہا جو ہماری ہم اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہے اس سے باز آ سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو؟ کہا مولا جو کچھ بھی ہو جائے لیکن جو آپ کی محبت ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. کہا یہی دولت ہے، یہی سرمایہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے گی. اب میسر آتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ مولا میرا ایک پڑوسی ہے جو صبح صبح بیدار ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے. مولا اس کا مقام کیا ہے؟ میں اس کا مقام جاننا چاہتا ہوں کہ آخرت میں وہ کہاں جائے گا. تو امام کہتے ہیں کہ میسر اس سے تم تحقیق کرو، تم معلومات کرو کہ کیا وہ بھی اسی طرح سے کہ جس طرح سے تم ہمیں چاہتے ہو وہ بھی ہمیں ایسے ہی چاہتا ہے. یعنی وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا صرف اور صرف صبح صبح الصبح اٹھ کے جو ہے تلاوت کلام پاک کرتا ہے، مسجد میں جو سب سے آگے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے بہت تیز تکبیر کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتا ہے. اب میسر کہتے ہیں کہ میں تحقیق اڑوسی پڑوسی اس کے چاہنے والے اس کے جاننے والے سے تحقیق کرتا رہا، معلومات کرتا رہا. جب مجھے معلوم ہوا تو اس وقت حج کا وقت آ گیا. امام حج پہ تشریف لے گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام. اب میسر کو معلوم ہوا جب تحقیق کرنے کے بعد کہ نہیں، اس کے دل میں جیسے میرے دل میں محبت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہے. تو میسر حج پہ موجود ہوتے ہیں اور امام سے پھر وہی سوال کرتے ہیں کہ آقا اس میرے پڑوسی کا جو ہے مقام بتائیے کہ جو انتہائی عبادت قرآن کی بہترین آواز میں تلاوت کرتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ میسر تم نے تحقیق کیا، تم نے معلومات کر لیا کہ کیا وہ بھی اسی طرح سے مجھے چاہتا ہے کہ جس طرح سے تم چاہتے ہو؟ تو میسر کہتے ہیں کہ آقا ایسا تو نہیں ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں. تو امام فوراً سوال کرتے ہیں میسر سے، میسر یہ بتاؤ روئے زمین پہ پوری زمین کے اوپر سب سے مقدس ترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے مقدس ترین جگہ کون سی ہے؟ تو ایک مرتبہ میسر کہتے ہیں کہ آقا یہ تو آپ، مجھے کہاں علم ہے، آپ تو عالم الغیوب ہیں، آپ علم رکھتے ہیں کہ سب سے مقدس ترین جگہ کہاں ہے. تو امام کہتے ہیں کہ دیکھو روئے زمین پر سب سے مقدس ترین جو جگہ ہے، ایک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا جو حصہ ہے جہاں کے اندر سے طواف کرتے ہیں وہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے. اور دوسرے
منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان جو مسجد النبی میں ہے، منبر رسول اور قبر رسول اکرم، وہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ میسر اگر ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر بھی وہ تمہارا پڑوسی جو صبح صبح اٹھ کے تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر ان جگہوں پہ بھی اگر بیٹھ کے اسی انداز سے عبادت کرے، سالوں سال عبادت کرے، اور اس کو کوئی بے دردی سے قتل کرے، وہیں پہ جو مقدس ترین جگہ ہے وہاں پہ کوئی قتل کرے، اسے کوئی مار ڈالے، تو تم کیا سوچتے ہو وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کہا یاد رکھنا، وہ عبادت کی حالت میں مقدس ترین جگہ پہ بھی اگر مارا جائے، قتل کیا جائے، تو اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ہماری پہچانیے، آپ کے دل میں محبت ہے، ائمہ طاہرین سے محبت ہے، اس محبت کو بچا کے رکھنا ہے، اس محبت کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونا ہے، اس محبت کو تھوڑی تھوڑی کمیوں کے اندر جو ضائع نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ محبت ہے آپ کے دل میں تو یاد رکھیے کہ پردے کا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو آپ کو ہر ایک عمل کے لیے آز کرنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزو، جب محبت پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی آپ کے دل میں ڈال دیا اور شوق زیارت ڈال دیا آپ کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے، کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو ایک بار امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کی زیارت کرتا ہے، اس سے جب بھی پوچھا جائے، بار بار پوچھا جائے کہ کیا تم زیارت پہ جانا چاہتے ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں۔ یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں محبت بامعرفت ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت امام بے معرفت ہوتی تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں زیارت پہ جاؤں گا۔ اور عزیزو، قدر کریے، قدر سمجھیے جو ظاہرین امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جن لوگوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام جن لوگوں کو نصیب ہوئی اور پلٹ کے آئے ہیں اور اپنے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے حرکات و سکنات، رفتار، گفتگو، کردار، ہر ایک چیز کی رعایت کر رہے ہیں۔ پتہ ہے عزیزو منزلت کیا ہے، مقام کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ معمولی نہ سمجھیے گا کہ ہم گئے ہیں اور جا کے زیارت کر کے چلے آئے ہیں اور پھر گناہوں میں آلودہ ہو گئے، پھر جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، پھر پلٹ کے آئیں گے، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر زیارت سے پلٹ کے آئے ہیں تو آپ گویا ایسے اس دنیا میں ہو گئے کہ جیسے بطن مادر سے ابھی پیدا ہوئے، بے گناہ ہے۔ منزلت پہچانیے ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام کی، امام ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زائر کو حق ہوگا، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کے زائر کو محشر کے دن، قیامت کے بعد جب محشر بپا ہوگا، جہاں شفاعت ہو رہی ہوگی، تو ایک زائر کو حق یہ دیا جائے گا کہ وہ 100 گنہگاروں کی شفاعت کرا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ منزلت ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کا، یہ مقام ہے۔ اس کو یہ حق دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا کہ تم زائر امام حسین ہو، آؤ 100 گناہگاروں کے ہاتھ پکڑ لو، ان کو بخشوا دو، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قدر کیجیے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کتنی عظیم تھی، کربلا کے میدان پورا کا پورا کنبہ لٹا دیا، پورا کا پورا گھر پر قربان کر دیا راہ خدا میں، دین خدا کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، آج 7ویں محرم ہے، آج 13 سالہ جناب قاسم کا مصائب ہمارے وہاں پڑھا جاتا ہے،
جناب قاسم یتیم ہے، جناب قاسم امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے یتیم، فرزند قاسم یتیم۔ اللہ اکبر۔ جب کربلا کے میدان میں جناب قاسم کے اوپر جو ہے سخت وقت پڑتی ہے تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ یاد کریے کہ وہ 28 سفر ہے جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زہر کے اثر کے اوپر تشت کے اندر گر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ام فروا مادر جناب قاسم کھڑی ہوئی تھی، امام نے اشارے سے بلایا، اے ام فروا قریب آؤ، ارے دیکھو میرے بازو کے اوپر جو تعویذ بنی ہے اس تعویذ کو کھول لو، میرا بھیا حسین کربلا میں جائے گا، میری نشانی قاسم بھی کربلا کے میدان میں جائے گی۔ اے ام فروا دیکھو اس تعویذ کو قاسم کے بازو کے اوپر باندھ دینا، اور ام فروا دیکھو جب میرے بھیا کے اوپر سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، اس سے پہلے اس تعویذ کو نہ کھول کے پڑھنا۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ مادر قاسم کو ام فروا کو کیا دولہا بنانے کی خواہش تھے، لیکن کربلا کے میدان میں جب ایک مرتبہ شب عاشور آتی ہے، امام حسین علیہ السلام ایک ایک سے کر کے ایک ایک کو بلا کے کہتے اکبر دیکھو کل کربلا کے میدان میں تمہارا یہ مقام ہوگا، عباس دیکھو یہ مقام ہوگا، سب شہیدوں کو بار بار تعریف کرتے ہیں، دیکھو تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ اب بغل میں جناب قاسم بھی سن رہے ہیں، ایک مرتبہ جب اپنا نام نہیں سنتے بس مردہ ہو جاتے ہیں۔ اے چچا کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بھیا کی نشانی کہاں سے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا نشان محضر شہادت میں نام نہیں ہے، ارے خیمے میں دشمن گھس آئیں گے، تم یہ سمجھ لو کہ یہاں پہ صرف اور صرف بیویاں ہوں گی، علی اصغر بھی نہیں ہوں گے، تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ قاسم کہتے اے چچا کیا خیمے میں ظالم گھس آئیں گے؟ کہا نہیں میں خود بچے کو لے کے جاؤں گا، پانی کا مطالبہ کروں گا۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام میں، غم ائمہ طاہرین میں۔ اب تاریخ بتاتی ہے صبح عاشور ہوتی ہے، ایک ایک کر کے شہید ایک ایک کر کے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، مقتل میں جا رہے ہیں۔ بار بار جناب ام فروا قاسم کو دیکھتی ہے، اے قاسم اکبر شہید ہو کے آ گئے، اے قاسم کیا تم ابھی زندہ ہو؟ ماں سے کہتے ہیں قاسم اماں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن سینے سے لگا کہ میرے چچا کہتے اے قاسم تم بھیا کی نشانی ہو، ارے جب حسن کی خوشبو سونگھنا ہوتا ہے تو تمہیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہوں، کیسے اجازت دوں؟ جزاکم ربکم۔ امام کہتے ہیں کیسے اجازت دوں؟ پلٹ کے آتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں جناب قاسم اور آگے ماں سے کہتے اماں کیا کروں؟ چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا کو امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد آئی، ارے جو تعویذ جناب قاسم کے بازو پہ باندھا تھا اس تعویذ کو کھولا، اس سے سخت وقت کون سا ہوگا؟ یہ امام نے کہا تھا جب کربلا میں سخت وقت آئے تو تعویذ کو کھول کے پڑھنا۔ اب تعویذ کو کھول کے پڑھا، کہا اے قاسم ارے میرے بھیا کے اوپر سخت وقت پڑے، میری طرف سے قربان ہو جانا۔
جزاکم ربکم. اب قاسم جو ہے قاسم ام پروا کے ساتھ آتے ہیں. ایک مرتبہ خط امام کی خدمت میں دیا جاتا ہے. تعویذ کو امام دیکھتے بار بار بوسہ لیتے آنکھوں سے لگاتے. ارے میرے بھیا کا خط اتنا اہتمام کربلا کے سلسلے سے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک مرتبہ امام نے خود جناب قاسم کو آمادہ کیا, خود تیار کیا, گھوڑے پہ بیٹھایا. ایک جملہ پوچھا تھا کیف الموت عندک, اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم نے کیا جواب دیا؟ ارے موت چچا جان میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. اللہ اکبر. یہ خانے اہل بیت علیہ السلام کی تربیت ہے. قاسم کو رخصت کرتے ہیں. قاسم مقتل میں آتے ہیں. قاسم مقتل میں آنے کے بعد دشمنوں کو پھر نار کرتے ہیں. ایک شقی نے جناب قاسم کو ایسا وار کیا قاسم دوڑا کے زمین پہ گرے. آواز دیا اماں درکنی, اے چچا جان میری مدد کو آئیے. اب امام مقتل کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ اللہ پہنچے اشکیا کو معلوم ہوتا ہے امام آ رہے. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم یا اماں کہتے جا رہے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپیں سینے کے اوپر پڑتی جاتی ہے. یا اماں درکنی. قاسم پہنچتے ہیں. لاش قاسم امام پہنچتے ہیں. لاش قاسم پامال ہو چکی. اللہ اکبر. قاسم اتنی مشابہت رکھتے تھے اپنے چچا کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کا بھی لاشا پامال ہوا, قاسم کا بدن بھی پامال ہو گیا. لیکن قاسم زیادہ غریب تھے, قاسم زیادہ مظلوم تھے. امام کی شہادت کے بعد امام کا لاشا پامال کیا گیا. ارے قاسم کے بدن میں جان تھی. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر آ رہے تھے. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. امام نے عبا بچھائی, لاشوں کو جب عبا بچھائی, ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, گٹری کی شکل بنی, خیمے کی طرف لے کے چلے. خیمے کے باہر انتظار کر رہے ہیں. ارے زینب نے پوچھا بھیا ارے لال قاسم کا جنازہ نہیں آیا؟ ایک مرتبہ حسین اشارہ کرتے اے بہن اس گٹری کی طرف دیکھو. ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضم قضائه وتسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين والبرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. پروردگار اس قلیل سے عمل کو قبول فرما. پروردگار اب اس دنیا میں محبت امام حسین ہمارے دلوں سے سلب نہ کرنا. جب اس دنیا سے جائے تو شفاعت امام حسین سے محروم نہ کرنا. پروردگارہ جو بھی بیمار مریض ہے پروردگارہ اپنے رحم و کرم سے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہے اس کو پریشانیوں کو پروردگارہ دل تڑپ رہا ہے یا اللہ امام حسین کی زیارت کے لیے یا اللہ اسباب فراہم کر دے, ماحول کو سازگار کر دے کہ امام کی زیارت کو جا سکے.
پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بالنبی و آلہ وسلم تسلیما۔